اور آج 20 رمضان المبارک ہے. دل میرا بڑا اداس ہے کیونکہ میں نے بتایا جس سال میں رمضان ٹرانسمیشن کرتی ہوں اس سال میں اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی ہوں. آج تمام لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے، ان سب کو ہماری طرف سے بہت مبارکباد. اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اعتکاف کے لیے چند چیزیں مجھے پوچھنی ہے آپ سے. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جو اعتکاف ہے اس کے کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ابھی بیچ میں نے یہ کہا تھا کہ میں 12-13 رمضان کو اعتکاف میں بیٹھی تھی، جبکہ میرا وہ جو ہے منت کا اعتکاف تھا جو مجھے کرنا تھا اعتکاف سے پہلے. تو لوگوں نے بڑی میرے اوپر باتیں بنائیں کہ یہ کون سا اعتکاف ہوتا ہے جو 12-13 رمضان کو ہوتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اعتکاف کی قسمیں بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے فضیلت بیان کرتا ہوں. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے حجتین، اللہ اسے 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اور پھر ایک حدیث ہے کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے اللہ اس کا چہرہ جہنم سے 3 خندق دور کر دیتا ہے. حضور نے پوچھا جانتے ہو خندق کتنی دور ہے، کتنا وسعت ہے اس میں؟ ہمیں زمین اور آسمان کے برابر جو گہرائی ہے، ایک خندق اتنی بڑی ہے، اتنا چہرہ بندے کا جہنم سے دور ہو جاتا ہے. 3 اس کی قسمیں ہیں. ایک ہے واجب اعتکاف، ایک ہے سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف، اور ایک ہے مستحب یا نفل اعتکاف. جس نے نظر مانی ہوگی اس کو اعتکاف میں بیٹھنا اس کا واجب ہوتا ہے. اور وہ کسی بھی وقت بیٹھ سکتا ہے، صرف روزہ شرط ہے. جی روزہ اس میں شرط ہے. اگر رمضان کے بعد جسے مثال کے طور پہ کچھ لوگ کر لیا، بہتر تو یہ رمضان میں کرے، رمضان کے بعد بھی وہ بیٹھ سکتا ہے لیکن اس کی روزہ شرط ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے سنت موقدہ علی الکفایہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے عشرے میں بھی بیٹھے ہیں، دوسرے عشرے میں بھی بیٹھے ہیں اور تیسرے عشرے میں بیٹھے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے تیسرے عشرے کو مخصوص فرما دیا تھا کیونکہ تیسرے عشرے میں لیلۃ القدر ہوتی ہے. اور جو شخص لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، اسے ایک سجدہ اگر وہ کر رہا ہے تو اللہ اسے 84 سال کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے اور 30,000 مہینوں کا ثواب وہ بندہ پا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ آسمان سے فرشتے اسے اللہ کا سلام کہتے ہیں اور جس سے مصافحہ کر لیں اس کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب میں خیال سے خلاصہ شروع کرتے ہیں. جی جی. اب آئیے 20 سپارے خلاصہ. اب سوالی انداز میں بات کی جا رہی ہے. اب اللہ اپنی جلالت کا تذکرہ کر رہا ہے. اس زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ بارش کو برسانے والا کون ہے؟ تمہاری فریاد سننے والا کون ہے؟ تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ تمہیں عقل دینے والا کون ہے؟ بیمار ہو جاؤ تو شفا دینے والا کون ہے؟ بے چین ہو جاؤ تو چین دینے والا کون ہے؟ بس سکون ہو جاؤ سکون دینے والا کون ہے؟ وہو اللہ، وہی اللہ ہے جو خالق اور مالک اور رازق ہے. پھر نبی اسلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ مردہ ہیں، یہ مردہ یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. کون ہے مردہ؟ ابو جہل سامنے سے آ رہا ہے، عتبہ سامنے سے آ رہا ہے، جبرائیل یہ تو زندہ ہیں، چلتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ مردہ کیسے ہیں؟ فرمایا جس کے دل میں نبی زندہ ہے وہ زندہ ہے اور جس کے دل میں نبی نہیں وہ مردہ ہے. کیا بات کی. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے.